بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کے صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی آذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی عطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے لیے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والے بھی یہی الفاظ دہرائیں، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب محسن حی علی الصلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر محسن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد محسن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا، بشرط کہ ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ علماء نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتم البخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجم حضرت عائشہ اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ وہ جب اذان کی آواز پر رستہ چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے والے ہتھوڑے اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تلاوت قرآن بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقف کریں اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کی ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ والی آیت اسی طرح کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، دگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں مرکوز ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف کے پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذن حضرات تو ہم سے ثواب اور نیکیوں میں پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کی کلمات کو دہرا دیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا جب اپنے دینے کا ارادہ کرے اور اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو سعیدہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے، اگر انہیں اس کے لیے قرآندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآندازی ضرور کریں گے۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیوں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ آمین ثم آمین۔